ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دور میں کوئی لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، اس کلپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ لال شہباز قلندر کہیں سے گزر رہے تھے اور راستے میں لوگوں کی بھیڑ دیکھی، مجمع دیکھا کہ لال شہباز قلندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ لال شہباز قلندر بھی کلمہ گو مشرکوں کے پیروں میں سے ایک پیر ہے جس کا باقاعدہ دربار ہے اور اس کا مزار ہے اور پھر اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ تو لال شہباز قلندر کے حوالے سے بے شمار جھوٹی کرامات اور جھوٹی حکایات کو جو ہے وہ لکھا گیا، بیان کیا جاتا ہے اور لوگ پھر اس کے ساتھ بڑی عقیدت و منزلت کا جو ہے وہ ایک ذہن رکھتے ہیں، ایک دماغ رکھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ لال شہباز قلندر کے حوالے سے یہ جھوٹی اور من گھڑت حکایت یا جھوٹا اور من گھڑت یہ واقعہ۔ کوئی لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی، وہاں پر قریب گئے تو دیکھا ایک آدمی سب کو ریچھ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ تو اس کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس وقت میں جو جانوروں کا تماشا دکھاتے تھے ان کو قلندر بولا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ تو لال شہباز اس بات پر مسکرائے تو اس کو غصہ آنے لگا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ تو جی بھائیوں، یہاں بتایا کہ جب لال شہباز قلندر اس بھیڑ اور مجمع میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس ایک ریچھ ہے اور وہ کرتب اور تماشا دکھا رہا ہے۔ لال شہباز قلندر پوچھتا ہے، بلکہ اس شخص نے لال شہباز قلندر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں قلندر ہوں، اور اس نے بتایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو وہ ریچھ والا لال شہباز قلندر سے کہنے لگا کہ آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس تو نہ کوئی ریچھ ہے نہ کوئی جانور ہے۔ تو لال شہباز نے کہا میں بھی قلندر ہوں، تم اپنا تماشا دکھاؤ پھر میرا تماشا بھی دیکھنا۔ تو پتہ چلا کہ لال شہباز قلندر ایک تو قلندر تھے اور اس وقت میں تماشا دکھانے والوں کو قلندر کہا جاتا تھا۔ تو جیسے آج ہمارے لوگ سنیاسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ جنہیں ہم ہمارے علاقے میں کیل بھی بولتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں سرائکی علاقہ ڈی آئی خان کے اندر ہم ایسے سنیاسی بابوں کو یا خانہ بدوش لوگوں کو جن کے پاس ریچھ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، یا ریچھ کتا ہے یا بندر ہوتے ہیں، بندریاں ہوتی ہیں، یا ایسے لوگ تماشے دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیہل بھی بولتے ہیں۔ بہرحال وہ ریچھ والا کہتا ہے میں قلندر ہوں۔ لال شہباز قلندر نے کہا میں بھی قلندر ہوں، اور یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ اس وقت میں تماشا دکھانے والوں کو قلندر کہا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ لال شہباز قلندر ایک تماشا دکھانے والا تھا اور ہم نے اسے پیر بنایا، اور پھر پیر بنا کر اس کا مزار بنایا، اور پھر مزار بنا کر ہم نے کیا کیا؟ اس کی پوجا پاٹ کی، اور جھوٹے واقعات اور جھوٹی حکایتیں، قصے کہانیاں بنا کر لوگ لال شہباز قلندر کے دربار اور مزار پر جاتے ہیں کہ شاید کہ لال شہباز ہمیں بھی بادشاہ بنا دے۔ اب اس ویڈیو کے اندر کہا گیا، لال شہباز قلندر نے کہا کہ تم اپنا تماشا دکھاؤ، میں پھر اپنا تماشا دکھاتا ہوں۔ آگے اگلے کلپ میں دیکھتے ہیں کہ لال شہباز قلندر نے تماشا دکھانے والے نے کیا تماشا دکھایا۔ تو مطلب یہ تماشا ہی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے، اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قلندر نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ تو ریچھ نچانے والے آدمی نے کہا کہ آپ اور قلندر، آپ کے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت لال شہباز نے فرمایا کہ تم اپنا تماشا دکھاؤ، میں پھر تمہیں اپنا تماشا دکھاؤں گا۔ تو اس نے اپنا ریچھ کا تماشا دکھایا اور پھر حضرت لال شہباز کو کہا کہ اب آپ کی باری۔ تو حضرت لال شہباز نے اس کو کہا کہ سامنے یہ دو درخت دیکھ رہے ہو،
ان کے بیچ میں سے گزرو تم کو میرا تماشا دکھائی دینے لگ جائے گا۔ جیسے وہ آدمی ان 2 درختوں سے گزرا تو ایسا اس کو محسوس ہوا کہ مجھے دھوپ نہیں لگ رہی، اور اس کو باغات نظر آنے لگے۔ جیسے ہی کچھ لمحہ گزرا تو سامنے سے ایک بڑا لشکر آنے لگا، اور جیسے اس کے قریب آتا گیا اس کے دل میں خوف ہو گیا کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا لشکر تو اس کا سپہ سالار آگے آیا اس کے، اور اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں تھے؟ ہم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، اور مہارانی کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ تو ایسے ہی اس آدمی کو گھوڑے پہ بٹھا کر لے کر گئے۔ آخرکار وہاں پر پہنچے جہاں بڑا محل تھا، اور وہاں پہ جیسے ہی وہ شخص پہنچا تو اس کو مہارانی نے سینے سے لگا لیا اور کافی رونے لگی۔ کافی عرصہ گزرا، وہ اپنی سلطنت چلانے لگا، اور ایسے میں اس کے بچے بھی ہو گئے۔ اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ایک دریا کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا میں یہاں پر کیسے آیا۔ تو پھر اس کو یاد آیا کہ میں ان 2 درختوں سے گزرا تھا، بھی یہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جب ان درختوں کے پاس پھر واپس گیا، پھر سوچا کہ میں وہاں سے تو گزر کے آ گیا، اب واپس جا کے دیکھوں تو کیا ہوتا ہے۔ جب واپس گیا تو دیکھا ریچھ وہیں پر پڑا ہوا ہے اور لال شہباز کھڑے ہیں۔ تو لال شہباز کو کہنے لگا کہ قلندر، میری سلطنت، میرے مہارانیاں، میرے وزیر، میرے بادشاہت کہاں گئی؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ وہ ریچھ والا تمہارا تماشا تھا اور یہ میرا تماشا تھا۔ تو جی بھائیو، اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ نے دیکھا جب قلندر تماشا دکھانے والے نے اپنا تماشا دکھا دیا تو قلندر لال شہباز تماشا دکھانے والا اپنا تماشا دکھاتا ہے اور ریچھ والے سے کہتا ہے کہ ان 2 درختوں کے بیچ میں سے گزر جاؤ۔ جب وہ 2 درختوں کے بیچ میں سے گزرا تو اس کو آگے آ کر ایک فوج لے کر گئی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ آگے وہ اپنے بادشاہی میں پہنچا، ملکہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور پھر اس کے وہاں بچے پیدا ہوئے، اور پھر وہ دریا کے کنارے آیا اور پھر ان 2 درختوں سے باہر نکلا تو ریچھ اسی طرح بیٹھا ہے اور لال شہباز قلندر تماشا دکھانے والا بھی کھڑا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے بھی اپنا تماشا دکھایا تھا، میں نے بھی اپنا تماشا دکھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محض جھوٹے واقعات ہیں، اور لوگ یہ جھوٹے واقعات بنا کر دراصل کیا کرتے ہیں؟ یہ دربار مزار بنانے والے اپنی دکانداریاں رچاتے ہیں کہ یوں جھوٹے قصے بنا لیے کہ لال شہباز قلندر منٹوں میں بادشاہ بنا دیتا ہے، اور پیسے کے پجاری، شہرت کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، عوام، جنتا اور پبلک بھی، اور نواز شریف اور بی بی بے نظیر جیسے لوگ یہ باقاعدہ پھر پیروں کے پاس جاتے، جیسے وہ ڈنڈا پیر مشہور واقعہ ہے، تو لوگ پھر ان پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمیں بادشاہ سلامت بنا دیجئے، ہمیں دولت دے دیجئے، ہماری فلاں ضرورت اور مصیبت کو دور کر دیجئے۔ یہ جھوٹے واقعات کہ لال شہباز قلندر تھا، تماشا دکھانے والا تھا اور لوگوں کو بادشاہ بھی بنا دیتا تھا، تو یہ محض بے حقیقت باتیں ہیں، جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ اور ان جھوٹے قصوں کو گھڑنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کہ لوگ درباروں اور مزاروں پر آئیں، اور لوگ درباروں اور مزاروں پر جاتے ہیں، پھر ان مرے ہوئے بابوں کو پکارتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی دولت مانگ رہا ہے تو کوئی اپنی معشوقہ مانگ رہا ہے، کوئی وزارت مانگ رہا ہے تو کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، جبکہ یہ دربار اور مزار، اگر ان کلمہ گو مشرکوں کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ ہندو کھڑے کو پوج رہا ہے اور یہ کلمہ گو مشرک پڑے کو پوج رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہ درباروں مزاروں سے ہٹیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے پاس آئیں۔ بادشاہ بنانے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے،
اور بادشاہت سے فقیر بنا دینے والی ذات بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ بابوں کے جھوٹے واقعات ہیں کہ لال شہباز قلندر لوگوں کو بادشاہ بنا دیتا تھا۔ بادشاہت دینے والا، بادشاہت لینے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آل عمران پارہ نمبر 3۔ تو بادشاہتیں دینے والا کون ہے؟ بادشاہتیں لے لینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت میں مبتلا کر دینے والا کون؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بابا لال شہباز قلندر تو خود ایک تماشا گر تھا، تماشے دکھانے والا تھا۔ یہ تماشے میں تو ہو سکتا ہے، کسی مووی کے اندر، کسی فلم کے اندر، کسی سیریل کے اندر، کسی ڈرامے کے اندر، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ کی فلموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لال شہباز قلندر کسی کو منٹوں میں بادشاہ بنا دے اور پھر اس کے دربار مزار پر جانا اور اس سے جناب بادشاہت اور وزارت اور پیسے اور دولت کا سوال کرنا، یہ سوائے جھوٹ، مکر و فریب اور دجالیت کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی ملنا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک سے ملنا ہے، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ 5 وقتی نماز کی پابندی، روزانہ کم از کم سنت مطابق 70 یا 100 مرتبہ استغفار۔ تو اللہ ہی بادشاہتیں عطا کرنے والا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی سب کچھ کا مالک اور خالق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔